کہ آخر علماء کرام کو پاکستان میں قتل کیوں کیا جاتا ہے؟ اگر غلطی سے دو گاڑیاں ٹکرا جائیں تو یہ تو قتل خطا ہے، لیکن زبردست ایک آدمی دوسری گاڑی کو مارتا ہے، یہ تو قتل خطا نہیں ہے، یہ تو قتل عمل ہے۔ انتہائی قابل احترام سامعین، اب میں دوسری موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ مفتی سردار علی حقانی صاحب ایک بہت جید عالم تھے اور بہت کم عرصے میں انہوں نے اپنا نام پیدا کیا اور بہت کم عرصے میں وہ مشہور ہوئے۔ ہمارے ہاں جبر ہے نا، ہر جگہ قبضہ ہے، تو اس قبضے میں کوئی آدمی سر نہیں اٹھا سکتا، اس کو اٹھانے ہی نہیں دیتے۔ کسی میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اور کسی میں اگر ہے تو اس کو موقع نہیں ملتا، اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ ہر جگہ دیکھو ایک گھٹن ہے اور ایک قبضہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا مفتی سردار علی حقانی نے اپنی جگہ بنائی ہے تو انہوں نے اپنی محنت سے بنائی ہے۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ ایک عادت ہے کہ طاقتور کے سامنے سچ نہیں بولا جاتا اور ڈرایا جاتا ہے کہ آپ طاقتور کے سامنے سچ بولیں گے تو آپ کو جیل جانا ہوگا اور آپ کو لاک اپ جانا ہوگا اور آپ کو زخمی ہونا ہوگا اور آپ کو مقدمات کا سامنا کرنا ہوگا، شیڈول 4 کا سامنا کرنا ہوگا اور آپ کو مار دیا جائے۔ تو مجھے بتایا جائے کہ اگر ہمیں ڈرانا ہی ہے تو پھر ہم نے علم کیوں پڑھا، ہم نے قرآن مجید کیوں سیکھا اور ہم نے حدیث کیوں سیکھی کہ ہمیں ڈر نہیں تھا۔ مجھے قرآن و حدیث بتاتے ہیں کہ آپ کے موت کا ایک دن مقرر ہے، اور جو دن اور جو رات قبر میں آنی ہے وہ زمین پہ نہیں آ سکتی، اور جو زمین کی ہے وہ قبر میں نہیں جا سکتی۔ جب میرا مقرر ہے ایک دن اور اجل معلوم ہے تو پھر کون آدمی ہے جو ان باتوں سے ڈر جائے؟ میری دانش کے مطابق مولانا مفتی سردار علی حقانی ایک نہ ڈرنے والا نوجوان عالم تھا اور اس کو نہ ڈرنے کی سزا دی گئی۔ آپ ان کے سارے کیسٹ دیکھیں، آپ کلپس دیکھیں، وہ طاقتور لوگوں کے بارے میں بے لاگ تبصرہ کرتا، وہ طاقتور لوگوں سے خوف نہیں کھاتا۔ ہمارے طاقتور لوگوں کو یہ بات پسند نہیں ہے، کیوں ہماری اس گرفت کو چیلنج کیا جاتا ہے اور ہمارے بارے میں سچ کہا جاتا ہے۔ آپ بالکل ناراض نہ ہو، میں ان کے جنازے پہ آیا تھا، اس وقت یہ بات کوئی نہیں کرتا تھا۔ میں پہلا شخص ہوں کہ میں نے کہا کہ یہ اچانک قتل نہیں ہے، یہ منصوبہ بندی سے قتل ہے، یہ قتل خطا نہیں، یہ قتل عمد ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مارنے والوں نے اپنا انداز تبدیل کر دیا ہے۔ پہلے وہ گولی سے مارتے تھے، جب وہ بدنام ہو گئے تو کسی کو پیسے دے کر مارا کرتے تھے، جب وہ بدنام ہو گئے تو کورونا میں مارا کرتے تھے، اور آج کل ان کا طریقہ یہ ہے کہ بڑی گاڑی سے چھوٹی گاڑی کو مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو رونے کا حق بھی نہیں ہے۔ ہماری عدالتی قانون میں ایک حکم ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ کو وہ قتل خطا سے تعبیر کرتے ہیں، اور قتل خطا کے اندر بڑی سزا نہیں ہے۔ قتل خطا میں میجر پنشمنٹ نہیں، عمر قید بھی نہیں ہے، پھانسی بھی نہیں ہے، عمر قید بھی نہیں، پھانسی بھی نہیں۔ قتل خطا میں کیا ہوتا ہے؟ چند مہینے جیل ہوتی ہے اور پھر جج کہتا ہے کہ آپ دیت ادا کرو۔ وہ دیت آج کل 19 لاکھ ہے یا 20 لاکھ ہے یا 20-30 کے درمیان ہے۔ یہ پیسے دے کر اگر وہ ورثاء کو دے دیے جاتے ہیں تو مقدمہ ختم ہو جاتا ہے۔
میرا ماننا یہ ہے کہ غلطی سے دو گاڑیاں ٹکرائیں یہ تو قتل خطا ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولو نا ذرا اونچا بولو. اگر غلطی سے دو گاڑیاں ٹکرا جائیں تو یہ تو قتل خطا ہے, لیکن زبردست سے ایک آدمی دوسری گاڑی کو مارتا ہے یہ تو قتل خطا نہیں ہے, یہ تو قتل عمل ہے. انتہائی قابل احترام سامعین, آپ نے اس بات کو اس تناظر میں دیکھنا ہے کہ آخر علماء کرام کو پاکستان میں قتل کیوں کیا جاتا ہے. آخر علماء کرام کو قتل کیوں کیا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں شیعہ و سنی بات ہوتی ہے. اگر شیعہ و عالم کو مار دیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ یہ سنیوں نے مارا ہے, اور سنی کو مار دیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ یہ شیعوں نے مارا, اور مارنے والا بیغم ہوتا ہے. ماحول ایسا بنایا, اور اس آگ میں